إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں اپنی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ مزید دلائل دے رہے ہیں کہ کیوں میری عبادت کرو، کس لیے میں نے یہ حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو۔ پہلے نمبر پہ تم کو بنایا، اس کے بعد جو تم سے پہلے تھے ان کو بنایا۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس کی تم نے عبادت کرنی ہے یہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا ہے۔ چونکہ انسان کے بننے کے بعد اس کے رہنے کے لیے بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، تو اللہ نے یہ زمین اس کے لیے بنا دی۔ اور پارہ نمبر 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 48 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور دیکھیں یہ زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے تو کیا ہی خوبصورت ہے، کتنے ہی اچھے ہیں ہم یہ فرش اور یہ بچھونا بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، اور اتنی سجاوٹ کے ساتھ اتنی زبردست زمین کوئی نہیں بنا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، زمین کے بنانے کے بعد تیسری دلیل کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ تو دوسری جگہ پہ سورۃ النازعات آیت نمبر 27 کے اندر اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے، یا آسمان کو بنانا؟ یہ ان کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ تھا جب ہم مر جائیں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کون ہے جو دوبارہ ہمیں بنائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں غور کرو، میں نے اتنا اونچا اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا دیا، تو کیا انتم اشد خلقا، تمہارا بنانا مشکل ہے؟ کیا آسمان کے بنانے سے بھی مشکل ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارا بنانا تو بہت آسان سا کام ہے۔ اور سورہ قاف آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں میری کاراگری؟ اب بھی یہ غیر اللہ کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، اوروں کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، کیسے میں نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور اس کو خوبصورت کیا، مزین کیا، وما لہا من فروج، اس میں کوئی کسی قسم کی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی اونچ نیچ کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے، یہ میرا کارنامہ ہے۔ تو زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی رب نے بنایا۔ تیسری اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، پھر اس کے بعد میں نے آسمان سے بارش برسائی۔ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جھوٹے دعوے کرنے والے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ بارش میرے کنٹرول میں ہے، میں جیسے چاہوں تو بند کر دوں، چاہوں تو برسا دوں، جو چاہوں کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، وہ اکیلی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے بارش کب کدھر کیسے برسے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، اس کی رحمت سے پہلے وہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری سناتی ہیں بندوں کو کہ اللہ کی رحمت ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ بھاری بھاری بادلوں کو ہم ہانک کر اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جس جگہ پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم نے بارش برسائی، فَأَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم ہیں کہ زمین سے ہم نے طرح طرح کے پھل اگائے، باغات اگائے، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے ان سے بھی حساب لینے پر قادر ہے نا۔ جیسے اللہ بارش برسانے پر قادر ہیں، ایسے اللہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے فرمایا فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، چوتھے نمبر پہ اللہ نے پہلے انسانوں کو بنایا، پھر دوسرے نمبر پہ زمین بنائی، پھر آسمان بنایا، پھر تیسرے نمبر پہ بارش برسائی، اور چوتھے نمبر پہ اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، رب نے ہی آسمان سے بارش برسائی اور اس کے بعد تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا ہے۔ آج لوگ رزق لینے کے لیے در بدر دھکے کھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ شاید ہمارا رزق کھل جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، بارش اتاری جس سے تم پیتے بھی ہو، اور جس سے میں نے یہ پودے اگائے جس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ آگے فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، میں نے آسمان سے بارش برسانے کے بعد زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگائی ہیں، چونکہ اللہ کے علاوہ کھیتیاں اگانے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میں نے کھیتیاں اگائیں، پھر اس کے بعد زیتون، پھر اس کے بعد کھجوریں، پھر اس کے بعد طرح طرح کے باغات میں نے تمہارے لیے اگائے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل تمہارے لیے میں نے پیدا کیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب وہ اس میں غور و فکر کریں گے تو پھر رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ سب کچھ اگر میں نے کیا ہے تو پھر رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ دیکھیں یہ انسان کتنا بدبخت ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے رہنے کے لیے اس کو زمین دی، گھر دیا، کھانے کے لیے کھیتیاں دی، باغات دیے، سب کچھ دیا، اس کے لیے پانی نازل فرمایا، تو جب عبادت کی باری آئی تو یہ غیروں کے سامنے جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے اس نے۔ اللہ فرماتے فلا تجعلوا للہ اندادا، رب کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6001 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو رب کے ساتھ کوئی شریک بنا دے جبکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی سارے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا کوئی شریک بنا دے، کہ جیسے رب ہے ویسے کسی اور کو سمجھ لے، کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور سے مانگے، کسی اور کے نام کا دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2804 ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اصبر ولا اذن یسمعہ من اللہ عز وجل،
تم میں سے کوئی بھی اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے، بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت آئے تو تم میں سے کوئی اتنا صابر نہیں ہے جتنی اللہ کی ذات صابر ہے۔ اللہ جتنا صبر کرنے والے ہیں تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کتنے صبر کرنے والے ہیں کہ رب کے بندے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی بناتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے نور سے نور ہیں، اور بندے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کتنے صبر کرنے والے ہیں، ثم هو یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی وہ اللہ تم کو عافیت بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں اور رزق بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کا رزق بند کر دیا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ رب کے سوا مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ صبر کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4497، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو بندہ فوت ہوا اور اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا تھا، اللہ جیسا اوروں کو سمجھتا تھا، اوروں سے مانگتا تھا، اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل النار، وہ سیدھا کدھر جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ وَمَن مَّاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ توحید پرست تھا، اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ بنایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔